سے سنیے گا. آپ کی شادی ہوئی, آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے. 2 سال بعد, 1 سال بعد, 3 سال بعد, 4 سال کے بعد, کسی کو 5 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا. بیٹا ہوا, گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی, خوشیاں بٹوری گئی, دعوتیں کھائی گئی, بچوں کو گود میں کھلایا گیا, جھولے جھلائے گئے, بچوں کے ہونٹ کو چوما گیا, بچہ بڑا ہوتا گیا, اس سے محبت بڑھتی گئی, بچہ بیمار پڑا, آنکھ کی نیند حرام ہو گئی, ماں نے رو کر تکیا بھگو دیا, بچہ اور بڑا ہوا, اور بڑا ہوا, ابو مجھے سائیکل لا دو, باپ نے اپنی ضرورت مار لی, بیٹا کی خواہش پوری کر لی, بیٹا کو ہم نے اسکول میں داخل کر دیا, بیٹا کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا, اسکول والے نے فیس کا مطالبہ شروع کیا, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, ہم نے کھیت بیچا, گیہوں بیچا, دھان بیچا, اپنی ضرورت ماری, اپنا علاج نہیں کرایا, بچے کا فیس جمع کیا, بچہ بڑا ہوا, اور بڑا ہوا, اور بڑا ہوا, بچہ ڈاکٹر بن گیا, بچہ انجینئر بن گیا, بچہ بڑی کمپنی میں کام کرنے والا ہو گیا, دبئی چلا گیا, لاکھوں روپیہ کمانے والا ہو گیا, لاکھوں روپیہ گھر بیچا, گھر بنایا, کھیت خریدا, کھلیان خریدا, عمر بڑھتی گئی. وہ باپ جس نے اللہ سے دعا مانگا تھا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے, وہ باپ بوڑھا ہو گیا, اور بوڑھا ہوا, اور بوڑھا ہوا, اور آخر باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹا کو خبر کیا گیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے. بیٹا پریشان ہو گیا, زمین کھسک گئی, اپنا بیگ تیار کیا, کپڑا تیار کیا, فلائٹ پکڑا, ٹرین پکڑا, تڑپتے دل کے ساتھ, سسکتے قلب کے ساتھ, بھاری قدموں کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف وہ بڑھنے لگا. بیٹا گاؤں کی طرف آ رہا ہے, اور بوڑھے باپ کی ایک ایک بات اس کو یاد آ رہی ہے کہ باپ نے مجھے اسکول میں پڑھایا تھا, باپ نے مجھے اپنی ضرورت مار کر میرا پیٹ بھرا تھا, میری فیس ادا کی تھی, باپ کی لنگی پھٹی ہوئی تھی لیکن میرا کپڑا نیا ہوتا تھا, باپ کا کرتا گندا ہوتا تھا لیکن میرا کپڑا چمکیلا ہوتا تھا. آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. روتے ہوئے بیٹا گھر آتا ہے, جب اپنے گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مسجد سے آواز آ رہی ہے, مسجد سے مؤذن صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جنازہ کی نماز ظہر کے بعد پڑھی جائے گی. بیٹا کا دل کانپتا ہے, تڑپتا ہے, گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے پر بہت ساری کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور گاؤں والے ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے آنگن جاتا ہے, بہن رونے لگتی ہے, ماں رونے لگتی ہے, ابو کا انتقال ہو گیا, تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, اب ہم لوگوں کا کیا ہوگا. بیٹا سے نپٹ جاتا ہے, بیٹا پریشان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, سفید چادر اس پر پڑی ہوئی ہے اور بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ اب شاید یہ باپ ایسا باپ ہے جو میرے سلام کا جواب نہیں دے گا, یہ باپ ایسا باپ ہے کہ میں ابو بولوں گا یہ بیٹا نہیں بولے گا. میرا باپ ہمیشہ کے لیے سوچ چکا ہے. بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو غسل دیا جا رہا ہے, بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو کفن پہنایا جا رہا ہے, بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو تابوت میں رکھا گیا ہے, بیٹا دیکھ رہا ہے تابوت اٹھایا گیا, محلے کی عورتیں رونے لگی, گھر کی عورتیں رونے لگی, تابوت نکالا گیا. لوگ پیچھے پیچھے ایک ایسے سفر کی طرف اس کے باپ کو لے جا رہے ہیں جس سفر سے وہ باپ کبھی واپس نہیں آئے گا. اس کے باپ کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا گیا, جنازہ گاہ میں تابوت رکھا گیا, امام صاحب نے تقریر کی, آخرت کی یاد دہانی کرائی, دنیا کی فنائیت کو ثابت کیا اور پھر کہا چلو وقت ہو گیا ہے جنازہ کی نماز پڑھ لو. بیٹا پہلی صف میں کھڑا ہے, امام صاحب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جنازہ کی نماز شروع ہو رہی ہے, اللہ اکبر. سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں, امام صاحب دعا پڑھتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہیں, سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں اور درود شریف پڑھی جا رہی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہیں, سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں اور دعائے جنازہ پڑھی جا رہی ہے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. امام صاحب جنازہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ جنازہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے ہی آپ نے دعا کی تھی، آپ کا وہ بیٹا جس کے منہ میں آپ نے لقمہ ڈالا تھا، آپ کا وہ بیٹا جس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی ضرورت مار لی تھی، آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اعلیٰ عہدے پر پہنچایا، چپ چاپ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اسے جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں کہ محبت کرنے والے ماں باپ کی نماز جنازہ میں جنازہ کی دعا پورا. ذرا تصور کیجئے کہ وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے اپنے پیٹ کاٹ لیا، کھیت بیچ لیا، آپ نے کیسا کپڑا پہنا اس کی فکر آپ نے نہیں کی، آپ نے کیا کھایا اس کی فکر نہیں کی، آپ نے اس کو پڑھایا بڑھایا، اعلیٰ درجے کی نوکری دلوا دی، لیکن آج آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو اسے جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں کہ وہ جنازہ کی دعا پڑھ سکے. کیا آپ کو ایسا بیٹا چاہیے؟ لیکن آج ہمارا ایثار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے 4 سال 5 سال اور 6 سال کا ایسا بچہ تیار کیا ہے کہ ابھی یہ دودھ کا دانت نہیں ٹوٹا، اسے جنازہ کی دعا یاد ہے، اسے قل واللہ احد یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے. باپ مرے گا وہ پڑھے گا اور توتلی زبان سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے گا، اللہ اللہ میں ابھی چھوٹا ہوں، میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ میرے باپ کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ میرے باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. لیکن آپ کا بیٹا جس کو آپ نے ڈاکٹر صاحب تو بنایا، انجینئر صاحب تو بنایا، لیکن آپ نے قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. بھاڑے کے چند لوگوں کو بلوائیں گے، قرآن خالی کروائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں نے باپ کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد کبھی قبرستان جائے گا بھی نہیں. 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد کبھی قبرستان جائے گا، کوئی دوست پوچھے گا تیرے باپ کی قبر کہاں ہے، تو کبھی کہے گا میرے باپ کی قبر یہ ہے، کبھی کہے گا میرے باپ کی قبر وہ ہے، پھر کبھی کہے گا نہیں نہیں میرے باپ کی قبر یہ ہے، پھر کہے گا پتہ نہیں میرے باپ کی قبر کہاں ہے. جو بیٹا باپ کی قبر کو بھول جائے، آپ ایسی تعلیم بیٹا کو دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو ایسی اولاد چاہیے جو مرنے کے بعد میرے کام آئے. ہمیں تو ایسی اولاد چاہیے جو مرنے کے بعد میرے کام آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ولد صالح يدعو له الخير، کہ آدمی مر جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نیک کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے کوئی نیک لڑکا چھوڑا ہے جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو اس کی دعا اس آدمی کو پہنچتی ہے. ایثار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام یہی ہے کہ بچوں کو انسان بنایا جائے، بچوں کو ایسا مضبوط کردار کا حامل بنایا جائے کہ جب یہ بچہ کھڑا ہو تو صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے کھا کر پی کر سو کر، جیسے جانور کھاتا ہے، جانور پیتا ہے، جانور اونگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی گزار لی. ایک انسان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سماج میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی بربادیاں ہیں، اس کے پیچھے پڑھے لکھے